اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعائیں، خدا پر توکل کے متعلق دعا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی دعاؤں میں سے ایک عظیم دعا جس سے آپ کا بے انتہا خلوص، خدا پر بھرپور توکل و اعتماد نمایاں ہے۔ ذیل کی دعا یہ ہے، آپ فرماتی ہے: اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اللہم انی اسألک کلمۃ الاخلاص وخشیتک فی الرضا والغضب والقصد فی الغنى والفقر، واسألک نعیما لا ينفد، واسألک قرۃ عین لا تنقطع، واسألک الرضا بالقضاء، واسألک برد العیش بعد الموت، واسألک النظر الى وجهک والشوق الى لقائک من غیر ضراء مضرۃ ولا فتنة مظلمۃ۔ اللہم زیننا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداۃ مہدیین یا رب العالمین۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے: پروردگارہ، تو غیب سے بھی واقف ہے اور تمام موجودات پر قادر و توانا بھی ہے۔ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے مفید ہے، اور مجھے اس وقت موت دے جب خیر و نیکی کو میری موت میں دیکھے۔ خداوند، خوشی و غمی میں اخلاص اور تجھ سے ڈرتے رہنے اور فقر و ثروت مندی میں میانہ روی کی خواستگار ہوں، اور تجھ سے ایسی نعمت مانگتی ہوں جو ختم نہ ہو، اور تجھ سے ایسی چیز کی طلبگار ہوں جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ختم نہ ہو۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ تو مجھے اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور مرنے کے بعد اچھی زندگی عطا فرما، اور ملاقات کی شیدائی کو اپنا دیدار نصیب فرما، ایسا دیدار کہ جس میں کسی قسم کا رنج و الم نہ ہو اور نہ ہی گٹا ٹوپ اندھیرا ہو۔ اے پروردگار، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما، اور ہمیں ہدایت دینے والا اور صحیح ہدایت کرنے والا قرار دے۔ اے جہانوں، دونوں جہانوں کے پالنے والے، اس شریف دعا میں کمال اخلاص، خدا سے بے انتہا وابستگی اور تمام امور میں اسی سے پناہ طلبی کے مظاہر جلوہ نما ہے۔ خدا سے وابستگی کی دعا آپ علیہ السلام کی عظیم دعاؤں میں سے ایک دعا جس میں خدا سے وابستگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اللہم قنعنی بما رزقتنی واسترنی وعافنی ابدا ما ابقیتنی واغفر لی وارحمنی اذا توفیتنی۔ اللہم لا تعینی فی طلبی ما لم تقدره لی وما قدرته علی فاجعله میسرا سہلا۔ اللہم کاف عنی والدی وکل من له نعمت علی خیر مکافات۔ اللہم فرغنی لما خلقتنی لہ ولا تشغلنی بما تکفلت لی بہ ولا تعذبنی وانا استغفرک ولا تحرمنی وانا اسألوک۔ اللہم ذلل نفسی فی نفسی وعظم شأنک فی نفسی والہمنی طاعتک والعمل بما یرضیک تجنب لما یسخطک یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے پالنے والے، جو کچھ تو نے دیا ہے اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے عیوب کو چھپا، مجھے سلامتی عطا فرما، اور میری موت سے پہلے مجھے بخش دے، میرے گناہ معاف فرما، اور اپنی رحمت میرے شامل حال فرما۔ بار الہ، جو کچھ میرے لیے مقدر کر رکھا ہے اس میں مجھے آزمائش میں نہ ڈال،
اور جو کچھ میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے آسان کر دے۔ پروردگارا، والدین اور جو بھی مجھ پر حق رکھتا ہے اس کو بہترین جزائے خیر سے نواز۔ پروردگارا، بار الہ، جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے فقط اسی جانب مجھے مشغول رکھ، اور وہ امور جن کی کفایت کی ذمہ داری خود تو نے لی ہے ان میں مشغول نہ فرما۔ مجھے عذاب نہ دے، میں بخشش کے طلبگار ہوں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، مجھے محروم نہ رکھ۔ پروردگار، میرے نفس کو میرے لیے آرام فرما، اپنے مقام و مرتبت کو میرے نفس میں زیادہ فرما، اور مزید یہ کہ اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال جو تیرے پسندیدہ ہے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ اعمال جو تیرے لیے ناپسندیدہ ہے ان سے مجھے دور رکھ، اے بہترین رحم کرنے والے۔ اس عظیم دعا میں خدا سے نہایت اخلاص برتنے کی جلوہ نمائی ہے، اور یہ دعا واضح کرتی ہے کہ جناب بطول دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص اور خدا پرستی کی دنیا کتنی وسیع و عریض ہے۔ تسبیح پروردگار پر مبنی دعا۔ بی بی فرماتی تھی، سبحان من استنار بالحول والقوة، سبحان من احتجب في 7 سماوات فلا عين تراه، سبحان من أذل الخلائق بالموت وأعز نفسه بالحياة، سبحان من يبقى ويفنى كل شيء سواه، سبحان من استخلص الحمد لنفسه وارتضاه، سبحان الحي العليم، سبحان العليم الكريم، سبحان الملك القدوس، سبحان العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی قوت و قدرت کے ذریعے جہاں کو منور کر دیا، پاک ہے وہ ذات جو 7 آسمانوں میں اس طرف سے مخفی ہے کہ کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے بندوں کو موت کے ذریعے ذلیل و رسوا بنا دیا ہے اور خود کو زندہ و جاوید کی صفت سے عزیز و گرامی بنایا، پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ رہے گی اور بقیہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے حمد و ستائش کو اپنے ساتھ مخصوص قرار دیا اور اس پر راضی ہے، پاک ہے وہ ذات جو زندہ اور دانا ہے، پاک ہے وہ ذات جو بردبار اور بزرگوار ہے، پاک ہے وہ ذات جو حقیقی بادشاہ اور برائیوں سے مبرہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو بزرگ و برتر ہے، پاک ہے وہ ذات کی حمد و ستائش اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس طرح تسبیح و تحمید الہی میں اپنی زبان مبارک کو معطر رکھتی تھی ہمیشہ۔ سنگین امور کے لیے دعا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی فرماتی تھی، بحق کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس وقت سنگین امور کے وقت کی دعا، بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طه والقرآن العظیم، یا من یقدر على حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا يحتاج الى التفسیر، صل علی محمد وآل محمد۔ قرآن مجید اور سورہ یاسین کے صدقے، قرآن عظیم اور سورہ طٰہٰ کے صدقے، اے وہ ذات جو نیاز مندوں کی حاجت روائی پر قادر ہے، اے رازوں کے جاننے والے، اے مشکلات میں گرے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے والے، اے غم اندوہ میں پھنسے لوگ کو غم سے نجات دینے والے، اے بوڑھے اور عمر رسیدہ لوگوں پر رحم کرنے والے،
اے چھوٹے بچے کو شکم مادر میں روزی دینے والے، اے وہ جو کسی تفسیر کا محتاج نہیں ہے، محمد و آل محمد پر درود بھیج۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ قضائے حاجت اور مشکلات کے برطرف ہونے کے لیے اس عظیم دعا کے ذریعے خداوند متعال سے راز و نیاز فرماتی تھی۔ حاجتوں کی برآوری کے لیے دعا: اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغني من الفقر۔ اے سات آسمانوں کے اور عرش عظیم کے رب، ہمارے اور ہر چیز کے رب، اے تورات و انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے اور گٹھلیوں سے دانے نکالنے والے ہیں، ہر چیز سے کہ جس کی زمام میں قدرت تیرے ہاتھوں میں ہے، تیری پناہ مانگتی ہوں۔ تو وہ اول ہے جس سے پہلے کوئی بھی نہ تھا، اور تو وہ آخر ہے جس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگا، اور تو وہ غالب ہے جس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اور تو وہ باطن ہے جس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ میرے قرض کو ادا فرما اور مجھے فقر و محتاجی سے رہائی عطا فرما۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ادائیگی قرض و فقر و تنگ دستی سے بے نیازی کی خاطر یہ دعا فرمایا کرتی تھی۔ شفا یابی کے لیے دعا فرماتی تھی۔ وہ دعا یہ تھی: بسم اللہ نور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور، الحمد للہ الذی خلق النور من النور، وانزل النور علی الطور فی کتاب مستور فی رق منشور بقدر مقدور علی نبی محبور، الحمد للہ الذی هو بالعز مذکور وبالفخر مشہور وعلی السراء والضراء مشکور، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ترجمہ: خدا کے نور سے شروع کرتا ہوں، اس خدا کے نور سے جو نور کا نور ہے، اس خدا کے نام سے جو نور پر نور ہے، اس خدا کے نام سے جو کاموں کا سنوارنے والا ہے، اس خدا کے نام سے جس نے نور کو نور سے پیدا کیا۔ حمد اسی خدا کے لیے ہے جس نے نور کو نور سے پیدا کیا اور نور کو طور پہاڑ پر نازل کیا، ایک لکھی ہوئی کتاب میں، ایک پھیلے ہوئے ورق میں، اندازہ کے مطابق ایک دانشمند پیغمبر پر۔ حمد اسی خدا کے لیے ہے کہ جو عزت سے ذکر کیا گیا، فخر کے ساتھ مشہور ہے، اور جس کا تنگی و فراخی میں شکر کیا جاتا ہے۔ رحمت ہو خدا کی ہمارے آقا محمد پر اور ان کی آل پاک پر۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس دعا کو شفا و عافیت طلبی اور تب جیسے بخار دور ہونے کے لیے پڑھا کرتی تھی۔ صبح و شام آپ کی دعا جو صبح و شام پڑھا کرتی تھی: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا واصلح لی شأنی کلہ۔ ترجمہ اس طرح: اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے تیری پناہ کے طلبگار ہوں، لہٰذا میری فریاد رسی فرما، مجھے آنکھ چپکنے کے برابر بھی تنہا نہ چھوڑ، اور میرے تمام کاموں کی اصلاح فرما۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس دعا کے ذریعے صبح و شام بڑے
خضوع و خشوع کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف رہتی تھی۔ سونے کے وقت کی دعا: الحمد للہ الکافی سبحان اللہ الاعلی حسبی اللہ وکفی ما شاء اللہ قضا سمع اللہ لمن دعا لیس من اللہ ملجأ ولا وراء اللہ ملتجا توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ترجمہ: تمام تعریفیں کفایت کرنے والے اللہ کے لیے ہے، پاک ہے وہ ذات جو سب سے بلند ہے، میرے لیے خدا کافی ہے، وہی انجام پائے گا جو خدا چاہے گا، پکارنے والے کی آواز خدا سن لیتا ہے، خدا کے علاوہ نہ پناہ گاہ ہے نہ کوئی ملجا و ماوا ہے، میں نے اپنے اور تمہارے خدا وحدہ لا شریک پر توکل کیا ہے، تمام چوپایوں کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک بڑا پروردگار صراط مستقیم پر ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ سے مخصوص ہیں کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور وہ کسی کی سرپرستی میں نہ تھا، اور اس کے بارگاہ میں اس کی بڑائی زیادہ بیان جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرتی رہتی تھی۔ دنوں کے دعائیں: جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہفتے کے دنوں میں ہر دن کی ایک مخصوص دعا بارگاہ خداوندی میں پڑھا کرتی تھی۔ ذیل میں ہم ان دعاؤں کو ذکر کر رہے ہیں۔ سنیچر کے دن کی دعا: جناب سیدہ سنیچر کے روز اس عظیم دعا کو پڑھا کرتی تھی: اللہم افتح لنا خزائن رحمتک وہب لنا اللہم رحمتا لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طیبا ولا تفقرنا إلى أحد سواك وزدنا لك شكرا وإليك فقرا وفاقة وبك عمن سواك غنى وتعففا اللهم وسع لنا في الدنيا اللهم نعوذ بك أن تزوي وجهك عنا في حال ونحن نرغب إليك فيه اللهم صل على محمد وآل محمد وآتنا ما تحب واجعله لنا قوة فيما تحب یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ اس طرح ہے: اے پروردگار، اپنی رحمتوں کی خزانے ہم پر کھول دے، اے پروردگار ہمیں اس رحمت سے سرفراز فرما جس کے بعد دنیا و آخرت میں تو ہمیں عذاب مبتلا نہ کرے، اور اپنے وسیع و عریض فضل سے پاک اور حلال رزق عطا فرما، اور ہمیں سوائے اپنی ذات کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے پروردگار ہمیں شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری محتاجی اور نیاز مندی اور غیر سے بے نیازی اور عزت نفس میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار دنیا میں ہمارے لیے وسعت قرار دے۔ اے پروردگار اس حال میں ہم پناہ مانگتے ہیں کہ تو ہم سے اپنا رخ موڑے جبکہ ہم تیرے دیدار کے طالب ہیں۔ اے خدا محمد و آل محمد پر درود بھیج اور اپنی پسندیدہ چیز ہمیں عطا فرما، اور اس کو ہمارے لیے اس طرح قوت بنا جس طرح تو چاہتا ہے، اے بہترین رحم کرنے والے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس دعا میں خدا سے لو لگائی گئی ہے، اور کیوں کر تمام وابستگیوں کو خیر بات کہہ کر صرف خدا سے تمسک کیا گیا ہے۔ یہ وہ عظیم منزلیں اور عظیم درجات ہیں کہ جنہیں عرفاء اور موحدین ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اتوار کے دن کی دعا: جناب سیدہ اس عظیم دعا کو اتوار کے دن پڑھا کرتی تھی۔ متن دعا یہ ہے: اللہم اجعل اول یومی ھذا فلاحا واوسطہ صلاحا وآخرہ نجاحا اللہم صل علی محمد وآل محمد واجعلنا ممن اناب الیک فقبلتہ وتوکل علیک فکفیتہ
وتضرع الیک فرحمت۔ ترجمہ اس طرح، اے پروردگار میرے آج کے دن کے آغاز میں فلاح اور اس کے درمیان میں سعادت مندی اور اس کے اختتام پر کامیابی عطا فرما۔ اے پروردگار محمد و آل محمد پر درود بھیج اور ہمیں ان لوگوں سے قرار دے جو تیری بارگاہ میں پلٹ آئے اور تو نے انہیں قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے تجھ پر توکل کیا تو تو نے ان کی کفایت کی، اور انہوں نے تیری بارگاہ میں آہوازاری سے التجا کی تو نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا۔ یہ عظیم دعا بیان کرتی ہے کہ جناب سیدہ کس قدر خالق کائنات سے راز و نیاز کرتی تھی، اور اپنے تمام امور اور حوائج میں بس خداوند متعال کی ذات پر توکل کرتی تھی۔ دوشنبہ کے دن کی دعا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دوشنبہ کے دن یہ عظیم دعا پڑھتی تھی۔ اللہم انی اسألک قوت فی عبادک وتبصرا فی کتابک وفہما فی حکمک اللہم صل علی محمد وآل محمد ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا ومحمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عنا مولیا۔ ترجمہ، اے پروردگار عبادت و بندگی میں قوت، آیات قرآنی کے سمجھنے میں شعور اور تیرے احکامات کے جاننے میں تجھ سے سمجھداری کا سوال کرتی ہوں۔ اے پروردگار محمد و آل محمد پر درود بھیج اور قرآن کو ہمارے شعور کے دسترس سے دور اور صراط مستقیم کو گم شدہ اور حضرت محمد کو ہم سے رخ موڑنے والا قرار نہ دے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے عبادت کی قدرت و طاقت طلب کرنا چاہیے، اس کی کتاب کو سمجھنے میں بصیرت حاصل کرنا چاہیے، اس کے احکام کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کی برکتیں ہمارے وجہ سے محمل رہ جائے، صراط مستقیم سے کجی پیدا ہو جائے، اور رسول خدا امت سے منہ موڑ لے۔ یہ وہ سند معتبر مطالب اور عظیم مطالبے ہیں جو عرفہ اور بلند و بالا ہستیوں کی چاہت ہوتے ہیں۔ منگل کے دن کی دعا اللہم اجعل غفلة الناس لنا ذکرا واجعل ذکرهم لنا شکرا واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نیتا فی قلوبنا اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجى عندنا من اعمالنا اللہم صل علی محمد وآل محمد ووفقنا لصالح الاعمال والصواب من الفعال۔ ترجمہ، اے پروردگار ہمیں لوگوں کی غفلت کے مقابلے میں ذکر کرنے والا اور لوگوں کے ذکر کو ہمارے لیے شکر قرار دے، اور ہماری زبان سے اچھی اور بہترین چیزوں کے جاری ہونے کو ہمارے دلی نیتوں سے متصل فرما۔ اے پروردگار ہمارے گناہوں سے تیری بخشش وسیع تر اور ہمارے اعمال سے تیری رحمت زیادہ امید دلانے والی ہے۔ خدایا محمد و آل محمد پر درود بھیج اور ہمیں نیک اور صالح اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح اس دعا میں خدا کی طرف توجہ و انقطاع اور خلوص و رجا پائی جاتی ہے، عفو و رضوان الہی کی امید سے۔ پر یہ دعا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے خدا پر مضبوط ایمان و ایقان اور آپ کی عصمت پر دلالت کرتی ہے۔ بدھ کے دن کی دعا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعاؤں میں سے ایک بدھ کے دن کی یہ دعا ہے۔ اللہم احرسنا بعینک التی لا تنام ورکنک الذی لا یرام وباسمائک العظام وصل علی محمد وآلہ
واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع واجعل كل ذلك لنا مطواعا إنك سمیع الدعاء قریب مجیب۔ ترجمہ: اے پروردگار، ہمیں اپنی ہمیشہ بیدار نگاہوں سے اور اپنے مضبوط ستون سے کہ جس پر کبھی حملہ نہیں کیا جا سکتا اور اپنے بزرگ ناموں سے حفاظت فرما، اور محمد و آل محمد پر درود بھیج اور ہمارے ان تمام امور کی حفاظت فرما کہ اگر ان کا تیرے علاوہ کوئی اور محافظ ہوتا تو ضائع ہو چکا ہوتا، اور ہمارے کوتاہیوں پر پردے ڈال دے کہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور پردہ ڈالنے والا ہوتا تو ہمارے عیب کب کے ظاہر ہو چکے ہوتے، اور ان تمام مذکورہ چیزوں کی بدولت ہمیں بے حد مطیع قرار دے۔ بے شک تو دعاؤں کو سننے والا اور جلدی قبول کرنے والا ہے۔ بس اس دعا میں تمام تر برائیوں اور عیوب سے حفاظت کے ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ خیر دنیا کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جمعرات کے دن کی دعا جناب رسول خدا کے پارۂ تن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جمعرات کو اس دعا کے ذریعے خدا سے راز و نیاز کیا کرتی تھی: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والعمل بما تحب وترضى اللهم إني أسألك من قوتك لضعفنا ومن غناك لفقرنا ومن حلمك وعلمك لجهلنا اللهم صل على محمد وآل محمد وأعنا على شكرك وذكرك وطاعتك وعبادتك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: پروردگار، میں ہدایت و تقوی و عفت و بے نیازی کا طلبگار ہوں اور تیرے پسندیدہ اعمال کے بجا لانے کے طلبگار ہوں۔ اے پروردگار، اپنی کوتاہ ہمتی کے مقابل میں قوت اور اپنی محتاجی کے مقابل میں بے نیازی اور اپنی جہالت کے مقابل میں تیرے حلم کا سوال کرتی ہوں۔ اے پروردگار، محمد و آل محمد پر درود بھیج اور اپنا شکر و ذکر، اطاعت اور عبادت بجا لانے میں ہماری مدد فرما۔ تجھے اپنی رحمتوں کا واسطہ اے بہترین رحم کرنے والے۔ اس دعا میں خداوند متعال کی بارگاہ سے انسان کو سعادت مند بنا دینے والے بہترین اخلاق و کردار اور خوبصورت صفات و مکارم اخلاق کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جن کی بدولت ایک انسان دوسروں سے نمایاں اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کی دعا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جمعہ کے روز اس عظیم دعا کے ذریعے خدا سے راز و نیاز فرمایا کرتی تھی: اللہم اجعلنا من اقرب من تقرب الیک وأوجه من توجه إليك وأنجح من سألك وتزرع إليك اللهم اجعلنا ممن كأنه يراك إلى يوم القيامة الذي فيه يلقاك ولا تمتنا إلا على رضاك اللهم اجعلنا ممن أخلص لك بعمله وأحبك في جميع خلقك اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا مغفرة جزما حتما لا نقترف بعدها ذنبا ولا نكتسب خطيئة ولا إثما اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة نامية دائمة زاكية متتابعة متواصلة مترادفة برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے اللہ، اپنے قربت حاصل کرنے والے لوگوں سے بھی زیادہ قریب قرار دے اور اپنے بے حد عزت دار بندوں سے زیادہ عزیز قرار دے، اور ان لوگوں سے قرار دے جو تیری بارگاہ میں سوال ہوئے اور رو رو کر تجھ سے درخواست کی ہے۔ اے پروردگار، ہمیں ایسے لوگوں میں سے قرار دے جو قیامت کے دن کے جو تیرے دیدار کا دن ہے تیرا دیدار کریں گے، اور ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ اے پروردگار، ہمیں ایسے لوگوں میں سے قرار دے جو اپنے عمل میں مخلص
نفس اور تیری تمام مخلوقات سے زیادہ تجھے دوست رکھتے ہوں۔ اے پروردگار، محمد و آل محمد پر درود بھیج اور ہمیں ایسی حتمی اور قطعی بخشش سے نواز جس کے بعد نہ ہم گناہ انجام دے اور نہ ہی خطا اور اشتباہ کا ارتکاب کرے۔ اے پروردگار، محمد و آل محمد پر درود بھیج، ایسا درود جو رشد و ہدایت کرنے والا، ہمیشہ رہنے والا، پاکیزہ، پے در پہ اور برابر ہو۔ تجھے اپنی رحمتوں کا واسطہ اے بہترین رحم کرنے والے۔ آپ ان دعاؤں میں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ روح اسلام اور اس کے جوہری مادہ کو نیز ایک انسان کا اپنے پروردگار پر کس طرح کا گہرا ایمان ہونا چاہیے بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان تمام زیورات سے آراستہ تھے۔ فاطمی حرز و تعویذ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس حرص سے مسلح تھے۔ اس حرص میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد وارد ہوا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا واصلح لی شأنی کلہ۔ ترجمہ: اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کی پناہ کی طلبگار ہوں، لہٰذا تو میری فریاد رسی فرما اور تو مجھے آنکھ چپکنے کے برابر بھی تنہا نہ چھوڑ اور میرے تمام کاموں کی اصلاح فرما۔ یہ تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے منقول بعض درخشندہ دعائیں جو آپ کے خدا پر عظیم ایمان اور صرف اسی سے لو لگائے رکھنے کا پتہ دیتی ہے۔ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ، دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نورانی اعمال میں سے ایک، جسے آپ ہر نماز کی تعقیب میں پابندی سے انجام دیتی تھی، وہ تسبیح ہے جسے آپ کے بابا جناب رسول خدا نے آپ کو تعلیم فرمائی تھی، اور یہ عمل آپ سے مختص و منسوب ہو گیا ہے۔ اس تسبیح کے داستان کو حضرت امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زبانی ملاحظہ فرمائے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جناب رسول خدا کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پیاری ذات جناب سیدہ کی تھی۔ آپ کے دونوں ہاتھ چکی چلانے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے اور کنویں سے کثرت سے پانی نکالنے اور مشک بھرنے کی وجہ سے آپ کی گردن زخمی ہو گئی تھی۔ گھر میں جھاڑو لگانے سے آپ کے کپڑے گردبار آلود ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کھانا بنانے کے لیے آگ روشن کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے لباس پر دھوؤں کے دبے بیٹھ جاتے تھے اور ان سب زحمتوں کی وجہ سے آپ مضطرب و پریشان رہتی تھی۔ اسی دوران میں نے سنا کہ پیغمبر رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلاموں اور کنیزوں کو لایا گیا ہے۔ میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اپنے بابا کے پاس جا کر کسی خادم کا مطالبہ فرمائے جو آپ کے کام میں ہاتھ بٹائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو بہت مسروح پایا، لہٰذا آپ کو مطالبہ کرنے سے حیا و شرم محسوس ہوئی اور آپ واپس چلے آئے، اور دوسرے دن خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ سلام اللہ علیہ میں تشریف لائے اور ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بتانے میں شرم محسوس ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں بتاتا ہوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس قدر چکیاں چلائی ہے کہ آپ کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں، اور اس قدر مشکوں میں پانی بھر کر لائی ہے کہ گردن زخمی ہو گئی ہے، اور اس قدر گھر میں جاروب کشی کی ہے کہ لباس گرد آلود ہو گئے ہیں، اور اس قدر چولہا جلایا ہے کہ لباس پر دھواں بیٹھ گیا ہے، اور ہمیں کسی نے خبر دی تھی کہ آپ کے پاس غلام و کنیز لائے گئے ہیں، لہٰذا میں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے پاس جا کر غلام یا کنیز کا مطالبہ کرے۔
اس موقع پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ایسی چیز سے نوازا جو تمام متاع زندگی سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مطالبہ سے بہتر چیز کی تعلیم نہ دے دوں؟ جب تم لوگ بستر پر جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس واقعے کا حوالہ سنن ابی داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 491 باب تسبیح عند الصوم، صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 308 میں بھی تذکرہ ہے۔ یہ کلمات کس قدر، یعنی اللہ 14 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ، یہ کلمات کس قدر نورانی ہے کہ جس کے ذریعے عرفاء و موحدین کے دل منور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہدیہ باعث افتخار و شرف، انعام و تحفہ ہے جسے سرور کائنات نے اپنے لخت جگر سردار نسوان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو مرحمت فرمایا ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے اس تسبیح کو بڑی اہمیت دی ہے، اور اس تسبیح کو ان بزرگواروں نے اپنی اولاد اور نسل کو روحی اور معنوی غذا کے عنوان سے تعلیم دی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اس تسبیح کو اپنے فرزندوں یا کمسن بچوں کو حفظ کراتے ہیں تاکہ وہ اسے بعد نماز اور سونے سے پہلے پڑھے۔ یہ تسبیح ذات خداوندی کے بیہودہ کاموں سے پاک و منزہ ہونے کا اعلان کرتی ہے، اور اس حکمت کو بیان کرتی ہے کہ جس کی بنیاد پر خداوند متعال نے کائنات کو خلق اور انسان کو حیات عطا کی ہے۔ جناب سیدہ اس تسبیح پر بہت توجہ دیتی تھی۔ آپ اپنے چچا جناب حمزہ کی قبر پر تشریف لے گئی، ایک مشت خاک اٹھائی، اس سے تسبیح کے دانے بنائے، اور پھر مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل ہونے لگا، اور تسبیح پروردگار کا اس طرح سلسلہ برقرار ہو گیا۔ اور جب سبط رسول خدا امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو آپ کے چاہنے والوں اور شیعوں نے قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی سے تسبیح کے دانے بنانے شروع کر دیے، اور خاک شفا شیعوں کی سجدگاہ بن گئی۔ جس طرح خاک کربلا سے تسبیح کے دانے بنا کر تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے حمد و ثناء الہی کی جاتی ہے، خاک کربلا اور تربت امام حسین علیہ السلام کے لیے احادیث ائمہ علیہم السلام میں بڑی فضیلت اور شرف ذکر ہوا ہے، اور ائمہ خدا نے خاک کربلا سے تسبیح و سجدگاہ کی ساخت پر کثیر روایت ذکر فرمائی ہے۔ علامہ شیخ فرتوسی شاعر اہل بیت فرماتے ہیں قد حباها التسبیح طه بدیلا وهو ينمى للبضعة الزهراء حين فالت من العنا لأبيها أبغني من حباك بعد الأما إن كفى من الرحى عند الطحا فجلت من مشقة وعنا قال في فضله وناهيك فيه عقب الفرز صادق الأزكياء ان تسبیحها احب لنفس هو من 1000 رکعة فی الاداء۔ پیغمبر خدا نے اپنی لخت جگر کی درخواست پر انہیں تسبیح زہرا تعلیم فرمائی جس میں برکت ہی برکت ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے شدت، تھکن اور زحمات کی تخفیف کی خاطر اپنے پدر بزرگوار سے کنیز کی درخواست کی تھی، کیونکہ کثرت سے چکی چلانے کے باعث آپ کے ہاتھوں میں زخم آ گئے تھے، اور اس تسبیح کی فضیلت اور واجب نماز کی تعقیب میں اسے پڑھنے کی عظمت خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے نزدیک تسبیح فاطمہ زہرا 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ فاطمی عبادت و تہجد
جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے زندگی کے سب سے زیادہ لذت بخش گھڑی، سعادت بخش وقت وہی ہوتا تھا جس میں آپ تمام دنیا و ما فیہا سے منقطع ہو کر صرف خدا سے لو لگاتی تھی اور عبادت پروردگار میں مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ نماز کے وقت آپ کا دل صرف خدا سے وابستہ رہتا تھا، خوف خدا میں آپ کے بدن مبارک کے جوڑ جوڑ لرزتے تھے۔ آپ اپنی نمازوں کے بعد کچھ تعقیبات پڑھا کرتی تھی، جن میں سے بعض کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نماز ظہر کے تعقیب انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔